حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، میری بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت یہ ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی: الہی معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کی طفیل ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس اعتبار سے دعا کے بعد بجائے امید بندھنے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے یہاں بالکل نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا رہا ہے۔ جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع سے وہ نافرمان چلا جائے جس کے سبب بارش کی ہوئی ہے۔ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی، جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع سے نکلتا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ سراپا گندہ، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ اور طالب تو یہ ہے، اللہ، میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تو مہلت دیتا رہا، اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس قبول فرما، محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ بس پھر کیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی کہ آسمان سے موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا، اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر بھی نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا، موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اسی کی وجہ سے برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و عذاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن اخن سلمہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی امت میں شہد کی مکھیوں سے بھی ایک قسم سفید سرخی مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ کیا، یعنی ان 70,000 خوش بختوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ معیت اختیار کرنے والوں میں سے 70 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا، اور میرے لیے اس نے مزید 3 چلوں کا اضافہ فرمایا ہے، یعنی اپنی حسب شان 3 چلو میری امت کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ
بے ہوشی کا غلبہ ہے، لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آن ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہے اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کے شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت، حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔
اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تو میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ رسالت آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے کہ ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئی، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارت سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی
تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے۔ وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکایک گردن مبارک کا مہرہ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام